یہ ایکٹرز، یہ ڈرامے، اور پھر ان کے ایکٹرز اور ایکٹریسز کی زندگیاں اور ان کے جو بھی سکینڈلز ہوں، جس طریقے سے کہ ان کو دنیا میں پھیلایا جا رہا ہے تاکہ وہ نوجوان نسل بھی بس ان دلچسپی میں پڑی رہے. تو یہ ہے اصل میں وہ فلسفہ. الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم. لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو کھیل کی باتیں خریدتے ہیں، کھیل کود، اور تاکہ لوگوں کی توجہ ادھر ہو جائے. اور یہ باقاعدہ کیا ہے. نضر بن حارث جو رؤسائے قریش میں سے تھا، اور اس شخص کا معاملہ یہ تھا کہ یہ حضور کے شدید ترین مخالفین میں سے تھا. اس نے یہ کیا کہ یہ لوگ جو ہیں، چونکہ عربوں کے اندر ذوق تو تھا، ان کے ہاں اچھے شاعروں کی بڑی قدر تھی، خطبہ ادب جو ہے، فصاحت و بلاغت جو ہے اس سے ان کو دلچسپی تھی. قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت انہیں اپنی طرف کھینچتی تھی. وہ چاہتے تھے کہ یہ لوگ سنیں ہی نہ. تو وہ کہیں سے شام گیا اور وہاں سے کوئی گانا گانے والی ایک لونڈی لے آیا جو بہت اچھا گانا گاتی تھی، اور اس کی محفلیں اس نے منعقد کرانی شروع کر دی تاکہ لوگ آئیں یہاں پر اور یہ اس میں مگن رہے اور رات کا وقت وہاں لگائیں تو دن میں سوئیں. بہرحال کسی طریقے سے ان کی توجہات جو ہے اس کو محمد کی طرف سے ہٹا کر صلی اللہ علیہ وسلم تو ان چیزوں میں لگا دیا جائے. اور یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اس وقت دنیا میں یہ کھیلوں کا معاملہ، سپورٹس کا، گیمز کا معاملہ، اور پورے ذرائع ابلاغ کے اوپر معلوم ہوتا ہے چھائی ہوئی شے یہی ہے. ٹی وی کے اوپر تو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی اہم ترین شے جو ہے وہ یہ گیمز ہیں، ان کے ٹورنامنٹس ہیں. وہ وہاں ہو رہا ہے، یہاں ہو رہا ہے، وہاں ہو رہا ہے، یہاں ہو رہا ہے، یہ ٹینس کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ تیراکی کا ہے، اور یہ گیم. اس لیے کہ اسی کو دیکھتے رہو. جو بھی وقت کوئی فارغ ہے، ظاہر بات ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں بیٹھے بیٹھے کہیں اچانک خیال ہی آ جائے کہ بھئی سوچے انسان میں ہوں کون، کہاں سے آیا ہوں، کہاں جا رہا ہوں، زندگی کا مال کیا ہے، مقصد کیا ہے. اپنی حالات کے بارے میں ہی سوچے، دنیا کدھر جا رہی ہے، قوم کدھر جا رہی ہے، ملک کدھر جا رہا ہے. نہیں، ان کو مست رکھو. وہ اقبال نے تو کہا تھا کہ ابلیس نے یہ کہا اپنے کارندوں سے کہ مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، اور پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے. اس سے اگلی بات ہے کہ جو آج دنیا کے ابلیسوں نے جو ایجاد کی ہے، تو یہ کھیل کود، اسی طریقے سے یہ ایکٹرز، یہ ڈرامے، اور پھر ان کے ایکٹرز اور ایکٹریسز کی زندگیاں اور ان کے جو بھی سکینڈلز ہوں، جس طریقے سے کہ ان کو دنیا میں پھیلایا جا رہا ہے تاکہ وہ نوجوان نسل بھی بس ان دلچسپی میں پڑی رہے. تو یہ ہے اصل میں وہ فلسفہ. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ. کھیل کود کی چیزیں خریدتے ہیں وہ لوگ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ اللہ کے راستے سے گمراہ کریں، بغیر علم، بغیر علم کے. وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اللہ تعالیٰ کا جو معاملہ ہے اس کو یہ ہنسی ٹھٹا بنا دیں. اولئک لہم عذاب مہین، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے اہانت آمیز عذاب ہے. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا، اور جب اسے سنائی جاتی ہیں ہماری آیات تو وہ بلّہ اپنی قبر پیٹھ موڑ کر چل دیتا ہے، مستکبرن، استکبار کرتے ہوئے، کأن لم یسمعھا، جیسے کہ اس نے سنی ہی نہیں. کان فی اذنیہ وقرا، گویا کہ اس کے کانوں میں کوئی ثقل ہے، بوجھ ہے، اس نے سنا ہی نہیں کیا محمد نے سنایا ہے. فبشرہ بعذاب علیم، یہ سارا جو ہے یہ اس نضر بن حارث کے لیے یہ آیات نازل ہوئی ہیں. تو اے نبی اس شخص کو دردناک عذاب کا آپ کی بشارت دے دیجیے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات النعیم، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے نعمتوں بھرے باغات ہیں، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا وعدہ ہے جو سچا ہے، پختہ ہے، اٹل ہے، حتمی ہے، یقینی. زنا جو ہے اس کے لیے حضور نے جو کچھ فرمایا وہ سن لیجئے. عن ابن عباس قال ما رأيت شيئا اشبه باللمم مما قال ابو ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کی حدیث ہے، ان اللہ كتب على ابن آدم حظه من الزنا ادرک ذالک لا محال. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا زنا میں ایک حصہ لکھ دیا ہے جو اس کو پہنچ کر رہے گا. فزنا العین النظر، آنکھوں کا زنا ہے نامحرم عورت کو دیکھنا، یہ بھی زنا ہے. اگر زنا کو روکنا ہے تو یہاں پر بھی قدغن لگے گی. ایک جگہ آیا ہے حدیث میں النظر سہم، یہ تیر ہے، یہ نظر جو ہے نگاہوں کے تیر. یہ تو آپ شاعری کے اندر بھی اور گانوں کے اندر بھی نگاہوں کے تیر سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ النظر سہم، یہ تیر ہے. وزن اللسان النطق یا منطق، زبان کا زنا ہے کسی عورت سے گفتگو کر کے چٹخارے لینا. عورت کی آواز میں بھی ایک لوچ ہے، حسن ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے سراپا ایسا بنایا ہے کہ مرد کے لیے اس کی ہر شے کے اندر اٹریکشن ہے، اس کی آواز میں اٹریکشن ہے. والنفس تمنا و تشتہی، اور باقی رہ گیا نفس، وہ تمنا کرتا ہے کہ اب میں اس سے آگے بھی بڑھوں اور زنا بھی کر لوں. والفرج یصدق ذلک کلہ او یکذب، لیکن یہ ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہوتا، لیکن یہ زنا تو کر چکا نا. کان کا زنا اس نے کر لیا، آنکھ کا زنا اس نے کر لیا.
زبان کا زنا اس نے کر لیا، اس کو زنا کی تعریف میں لایا۔ ایک اور روایت ہے جو مسلم میں ہے، عن ابی ہریرہ کتب علی ابن آدم نصیبہ من الزنا مدرک ذلک لا محالہ فالعینان زناہما النظر والاذنان زناہما الاستماع واللسان زناہما الکلام والید زناہا البطش والرجز زناہا الخطأ والقلب یہوی وتمنا۔ یہ زبان کا بھی زنا ہو رہا ہے، کان کا بھی زنا ہو رہا ہے، ہاتھ کا بھی ہو رہا ہے، کہیں لمس کیا ہے عورت کے جسم کو، ہاتھ ملایا ہے اس سے، اور چل کر کہیں جا رہا ہے دیکھنے کے لیے، یہ پاؤں کا زنا ہو رہا ہے۔ یہ ہے زنا کی شکلیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ تو زنا کا روک تھام زنا کی جو ہمارے معاشرتی اہداف کے اندر بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، بہت اہم، ورنہ معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا۔ میاں بیوی میں اعتماد نہیں ہے، بے اعتمادی کی فضا میں اولاد جو پلے گی اس کی منفی نفسیات ہوں گی، کبھی مثبت نفسیات نہیں ہو سکتی۔ والدین میں محبت ہے، آپس میں اعتماد ہے، تو ایک دوسرے پر اعتماد ہے، ایک دوسرے کا لحاظ ہے، ایک دوسرے کی دلجوئی ہے، ایک دوسرے کی مدد ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایک فضا پیدا کرتی ہیں گھر کے اندر، وہ ایک نارمل، ایک صحت مند فضا جس میں کہ نئی نسل پروان چڑھے گی تو وہ ایک پازیٹیو اور مثبت نفسیات لے کر پیدا ہوگی۔ اچھا، اور دیکھیے اس میں کیا کیا کچھ حضور کی طرف سے آئے ہیں۔ حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یخلون بامرأۃ لیس معہا ذو محرم فإن ثالثہما الشیطان، رواہ احمد۔ دیکھو، جو شخص بھی اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہو وہ کبھی کسی اجنبی عورت کے ساتھ خلوت میں نہ رہے، ملاقات نہ کرے جس کے ساتھ کہ اس کا کوئی محرم شامل نہ ہو۔ کوئی عورت آئی ہے آپ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے، اس کا باپ، اس کا بیٹا، اس کا بھائی، اس کا شوہر ساتھ ہونا چاہیے، اکیلے نہیں، اس لیے کہ ثالثہما الشیطان۔ جہاں یہ ایک مرد اور ایک عورت جو ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہے، جب ملیں گے تیسرا وہاں شیطان موجود ہوگا۔ اسی طرح حضرت ابن عباس کی روایت ہے، لا یخلون رجل بامرأۃ الا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة الا مع ذی محرم۔ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ خلوت میں نہ ہو، اکیلے نہ ہو، مگر یہ کہ اس عورت کے ساتھ اس کا محرم موجود ہو، اور کوئی عورت سفر نہ کرے جب تک کہ اس کے ساتھ محرم۔ 49 اور 50 میں جو عمل شروع ہوا تھا، جو اس کے بعد سے آج تک جو ہے ختم ہو گیا، اس کو اصل دور شروع، دوڑ پیچھے کی طرف گردش ایام۔ 49 میں کیا ہوا تھا؟ قرارداد مقاصد۔ وہ گویا کہ پاکستان میں نظام خلافت کی جڑ تھی جو رکھ دی گئی تھی کہ sovereignty belongs to Allah and whatever authority we have it's a sacred امانت۔ یہ تو اصل استعمال کی جائے گی یہ قوت کتاب و سنت کے دائرے کے اندر this is خلافت in essence it is خلافت کی بنیاد رکھی گئی۔ اس سے پہلے 48 میں سن 47 کی ایک تقریر کی وجہ سے جو غلط فہمی پیدا ہوئی تھی قائد اعظم کی 11 اگست کی، اس کا انہوں نے کراچی کی ہائی کورٹ بار ایسوسی میں جا کے کہہ دیا تھا کچھ لوگ شرارت کے ساتھ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ پاکستان میں دستور شریعت پر مبنی نہیں ہوگا، یہ فتنہ ہے، غلط کہہ رہے ہیں، نصیحت کرنی تھی۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ اندھوں کے اندھے جو ہیں وہ اس 11 اگست کی تقریر کو لیے پھرتے ہیں اس کے ایک جملے کو، اور یہ اتنی کھلی بات جو کی شریعت کا لفظ، شریعت پاکستان کا دستور جو سمجھتا ہے کہ شریعت پر نہیں مبنی ہوگا وہ غلط کہتا ہے، وہ شریر ہے، شرارت پیدا کر رہا ہے، یہ قائد اعظم کے الفاظ۔ بہرحال اس کے بعد ایک عمل کیا ہوا تھا سن 50 میں، یہاں کے سیکولر عناصر نے ایک بڑا شور مچایا، کس کا اسلام لاؤ گے؟ شیعہ کا، سنی کا، دیوبندی کا، بریلوی کا، وہابی کا، کس کا اسلام؟ اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے ان بزرگوں کو، پاکستان کے تمام مذہبی مکاتب فکر کی ٹاپ کی قیادت جمع ہو گئی کرا، شیعہ، اہل حدیث بھی، بریلوی بھی، دیوبندی بھی، 31 علماء، جماعت اسلامی بھی، مولانا مودودی بھی اس میں، انہوں نے 22 پرنسپلز ایگریڈ اپون دستور بنانے کے لیے 22 پرنسپلز ہیں، حاضر بناؤ دستور۔ اب کوئی دلیل نہیں، تمام مکاتب فکر۔ بعد میں ہوا کیا ہے، اس میں کس کا کتنا رول ہے، یہ بڑی درد بھری داستان ہے، میں اس وجہ کو چھیڑنا نہیں چاہتا۔ حاصل کیا ہے، وہاں سے ہمارا پروسیس ڈیریل ہوا، کچھ اپنوں کے کیے، کچھ بیرونی دباؤ۔ قرارداد مقاصد کی سزا دی گئی لیاقت علی خان کو، تم نے پاس کرائی ہے،
اسے ایسے قتل کیا گیا کہ سوراخ تک نہیں ملا. یہ ایسے تو نہیں ہوتا, اس کے پیچھے بڑے بڑے کریکٹر, بڑے بڑے کریکٹر. اب اس کے بعد وہ عمل کیسے شروع ہو؟ ضیاء الحق نے جو ایک ادارہ قائم کیا تھا فیڈرل شریعت کورٹ, اصولی اعتبار سے بہترین قدم. وہ کیا تھا؟ یہ شریعت کورٹ ہے, اس میں کوئی شخص لائے پیٹیشن کہ پاکستان کا فلاں قانون جو ہے میں ثابت کرتا ہوں کتاب و سنت کے منافی ہے, یا کورٹ سو موٹے لے لے کسی بھی معاملے کو ایگزسٹنگ جو قوانین ہیں ان پہ جائزہ لے کہ اس میں یہ پورا قانون یا اس کی یہ شک جو ہے یہ خلاف شک. اس پر آرگومنٹ دونوں طرف کے دلائل ہوں, علماء بھی آئیں, وکلاء بھی آئیں, بحث کریں. شریعت کورٹ کا تو میدان ہوتا کھلا. بالآخر اگر کورٹ فیصلہ دے دے کہ ہاں یہ ایگزسٹنگ قانون یا جو قانون قابل زیر غور ہے بننے جا رہا ہے یہ خلاف شریعت ہے یا جزوً شریعت کے خلاف ہے, تو وہ اسے کینسل کر دے گا اور کہہ دے. لیکن یہ کہ اس وقت جو عالم عرب پر صورتحال پیدا ہو گئی اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے, پاکستان کے جو حالات ہیں ان میں کیا مشورے ہیں. اب میں ان چیزوں کے بارے میں آپ سے چند باتیں عرض کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ کے مسئلے میں اس کے پس منظر کو سمجھ لینا چاہیے. ہمارے بہت سے احباب جو ہے وہ فوری طور پر وقتی صورتوں کو جیسے کہ حالات و واقعات ہوتے ہیں صرف انہی کے اعتبار سے رائے قائم کرتے ہیں. چیزوں کا پس منظر جو ہے نگاہوں کے سامنے رہنا چاہیے. اس صدی کا ایک مختصر سا نقشہ ذہن میں رکھیے. یہ 20ویں صدی کے آغاز کے وقت جسے ہم پورا کہتے ہیں مڈل ایسٹ, بلکہ صرف مڈل ایسٹ نہیں پورا شمالی افریقہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا. خلافت عثمانیہ, لیبیا, الجزائر, مصر, پورا حجاز, یمن, پورا عراق, شام, اور یہ شام ہی کے حصے ہیں در حقیقت اردن اور لبنان, یہ سب یہ شام عرب, عراق عرب, یہ پورا علاقہ خلافت عثمانیہ یہ اس کا حصہ تھا. پہلی جنگ عظیم میں انگریزوں نے عربوں کو بغاوت پر آمادہ کیا, غداری پر آمادہ کیا. انہوں نے خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کی, بیج بوئے ان کے دلوں کے اندر نفرت میں, ابھارا انہیں تم ترکوں کے غلام کیوں ہو, تمہیں خود حاکم ہونا چاہیے, تم کھڑے ہو جاؤ ہم مدد کریں گے, تم بغاوت کرو, تم ان ترکوں کے خلاف ہماری مدد کرو, ہم تمہیں آزاد کر دیں گے, تم اپنے پاؤں پر خود کھڑے ہو جانا. یہ بہت ہی ہمارے لیے دردناک المیہ ہے اس پہلی جنگ عظیم کا. کرنل لارنس جیسا شخص, برطانوی استعمار, اور اس کے نتیجے میں عربوں نے بغاوت کی. اور اس قدر دردناک بات آپ کو بتا رہا ہوں, میں پہلی مرتبہ جب سن 62 میں حج کے لیے گیا مدینہ منورہ میں, ابھی وہ ریل کے انجن کھڑے ہوئے تھے. یہ ترکی کے زمانے میں, سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں بغداد سے مدینے تک ریلوے لائن تھی. یہ پورا ایک عالم